یہ مسجد بنائی ہے انسان نے ہی بنائی ہے، مقصد اس کا کیا تھا کہ یہاں عبادت کی جائے، ایسا ہی ہے نا جی۔ یہ ہمارے سر پر پنکھا لگا ہے، اس کے بنانے کا مقصد ہے کہ یہ ہمیں ہوا دے، اسی طریقے سے ہیٹر ہے یہ ہمیں گرمی دے، بلب ہے یہ ہمیں روشنی دے، یعنی آپ جو بھی چیز دیکھ لیں، یہ جو کارپیٹ ہے بچھا ہوا، اس کا بھی بنانے کا مقصد ہے کہ یہاں پر ہم اس پر عبادت کریں تو ہمیں زمین کی سختی محسوس نہ ہو، سکون کے ساتھ ہم عبادت کر سکیں۔ یہ مقصد ہے جو انسان جس مقصد کے لیے جس شے کو بناتا ہے، وہ مقصد میں پورا اترے، اس کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ جب اپنے مقصد سے ہٹ جائے تو اس کے لیے بھی پھر ہم نے ایک بھٹی بنا کے رکھی ہوتی ہے، اس میں اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ دور نہ جائیں، یہ کارپیٹ ہے، اس پر ہم بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، ہم اس پہ سجدے کر رہے ہیں، ہم رکوع کر رہے ہیں، اس پہ قیام کر رہے ہیں، لیکن جب یہ کارپیٹ بھی اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا، پھٹ جائے گا، یہ ہمیں یعنی ٹھنڈک زمین کی نہیں روک سکے گا، ہم اس کو بھی جلا دیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ اسی طرح یہ پنکھا ہے، اس کا مقصد ہے کہ یہ ہمیں ہوا دے، اگر یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے ہم اس کو بھی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ یعنی جو انسان جس مقصد کے لیے شے کو بناتا ہے، اگر وہ اپنا مقصد پورا نہ کرے، ہم اس کو بھٹی میں جلا دیتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے بھی انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور فرمایا اگر انسان اپنے مقصد کو پورا نہیں کرے گا، اس کے لیے بھی میں نے بھٹی تیار کر کے رکھی ہے جس کا نام دوزخ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچائے، تو انسان کو اپنا مقصد تخلیق جاننا چاہیے، اس کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہا تو یہ ظلم کر رہا ہے، پھر اس کو اپنے آپ کے لیے، اپنے لیے دوزخ کی آگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے۔ اور اگر ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ یار کون روز نمازیں پڑھے، کون نیکیاں کرے، کون گناہوں سے بچے، ایک مرتبہ دوزخ میں چھلانگ لگا دو بس بات ختم ہو جائے، تو میں پھر اس کے لیے ایک نسخہ بتلایا کرتا ہوں، گھر جا کے ایک موم بتی جلاؤ۔ کیا جلاؤ؟ موم بتی، حالانکہ یہ ہلکی سی آگ ہے، اس موم بتی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دو، موم بتی کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ جب موم بتی کی آگ برداشت نہ ہو سکے تو پھر اپنے نفس سے کہنا کہ تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے۔ اگر یہ ہلکی سی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا، میں کہتا ہوں آج ایک جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا قدم آ جائے، ایک دم اچھل پڑتا ہے۔ بس میں سفر کرتے ہوئے کسی بندہ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، وہ ہاتھ نیچے کرتا، اس کا جلتا ہوا حصہ ہمارے ہاتھ کو لگ دے، ایک دم اچھل پڑتے ہیں۔ یار ایک سگریٹ کی آگ ہمارا بدن نہیں برداشت کر سکتا، تو دوزخ کی آگ جو دنیا کی گرم ترین آگ سے بھی 70 گنا زیادہ گرم آگ ہے، اس کو کیسے برداشت کرے؟ تو خدا را ہمیں اس بات پر سوچ بچار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو خدا را جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنا چاہیے اور اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما لیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے،
عبادت کریں گے تو یہ سمجھے نعمت کا حق ادا ہو رہا ہے، اور اگر ہم عبادت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم نعمت کا حق ادا نہیں کر رہے، یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ محبت نہیں فرماتا، ظالموں کو ہدایت بھی نہیں دے گا، اور ظالموں سے اللہ تعالیٰ پیار بھی نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ظلم سے بچیں اور نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں۔